سب سے بڑا دھوکہ یہی ہے کہ انسان جو ہے احساس ختم ہو جائے، اور جیسے جیسے یہ دل کی آنکھ کھلتی ہے، لیکن دو ہی چیز ہے، یا روح ہے یا جسم ہے. اسی طرح جو آنکھ ہے یہ دو قسم کی آنکھ ہے، ایک دل کی آنکھ ہے اور ایک جسم کی آنکھ ہے. تو جیسے جیسے انسان کے جسم کی آنکھ کھلتی ہے ویسے ویسے اس کا احساس بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اس کی کسوٹی ہے، جس کی مثال یہی ہے، جس کی دلیل یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں موت کے بارے میں کیا وہ ہے. حضرت یا رسول اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے گھنٹہ 2 گھنٹے میں کسی وقت موت آ سکتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا فرمایا کہ مجھے اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں نے ایک سلام پھیروں اور دوسرا سلام جو ہے پھیر سکوں نہ پھیر سکوں. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ ایمانی کی تو علامت ہے. انسان کا ایمان جیسے جیسے بڑھے گا وہ اس کے اندر یہی حساسیت پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنی موت کے بارے میں پتہ ہی نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ کون سی سانس آ رہی ہے اور کون سی نہیں آئے گی پتہ نہیں. لیکن دیکھا جائے تو ابھی تک اللہ معاف کرے مسلمانیت کے میم سے بھی دور ہے، کیونکہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کسوٹی ہے. دیکھیں بار بار سمجھا رہا ہوں، یہ جو دھوکہ ہے یہ ہمارے کسی کام نہ آئے گا. کسوٹی کیا ہے؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ سے، زبان سے، جس کے ہر چیز سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو. یہ مسلمانیت کی نشانی ہے. اور مومن کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، خود نقصان اٹھاتا ہے لیکن دوسروں کے لیے فائدے کا باعث بنتا ہے. جس کی مثال میں نے آپ کو دی کہ صحابی کی زندگی کیا تھی کہ بھائی شہید ہو رہے ہیں، پانی چاہیے، لیکن ان کو اپنی فکر نہیں ہے، وہ دوسروں کو، اپنے آپ کو دوسروں پہ ترجیح دیتے ہیں. یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی کسوٹی ہے. تو جب ہم اپنی کسوٹی پہ کستے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ معاف کرے ابھی تک تو ہم اس چیز سے واقف ہی نہیں، کیونکہ ہماری ہر چیز ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہی ہے، ہماری ہر چیز ایک دوسرے کو اللہ معاف کرے تکلیف پہنچا رہی ہے. تو یہ مسلمانیت کی یہ صفت ہی نہیں ہے. اور تقاضا کیا ہے کہ بھائی اصل کامیابی کون ہے؟ مومن ہے، جو اپنے آپ کو جو ہے وہ نقصان تو ضرور پہنچائے گا لیکن کسی کو دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے. تو بھائی یہ ہے اس کی کسوٹی. جب ہم کسوٹی پہ کستے ہیں، یہاں بٹھانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہی ہے، بھائی جائزہ لے لو، تھوڑی دیر سوچ لو. ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر تم پچھتاتے رہو کہ بھائی یہ کیا ہو گیا، کیونکہ گیا ہوا وقت واپس نہیں آتا. ایک ایک سیکنڈ جو جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. اس لیے ہم اور آپ نے کامیابی ہر صورت میں حاصل کرنی ہے. دیکھیں یہ وہ کامیابی ہے جس کو کسی بھی حال میں لوز نہیں کرنا، کسی بھی حال میں ہار کی بات ہی نہیں. اور جتنا زیادہ اس کے اندر معاملات ہوں گے اتنی اس کی کامیابی ہوگی. اور اس کی مثال لوگوں نے ایسی دی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کوشش کریں گے. بھائی کوشش تو ہلاکت کی نشانی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس چیز کے اندر کوشش کام نہیں آئے گی. کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے سرکسوں میں کہ ایک چھری پھینکنے والا کسی کے سر پہ جو ہے وہ سیب رکھ دیتا ہے اور چھری سے جو ہے اس کو سیب کو مارتا ہے اور سیب کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اور اسی کے تھوڑے سے نیچے کسی جو کھڑا ہوتا ہے اس کا دماغ ہوتا ہے، سر ہوتا ہے. اسی طرح گولی کا بھی نشانے باز لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. اب جو کھڑا ہوا ہے، جو مارنے والا ہے، وہ اس سے جا کے کہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سیب جو ہے کٹ جائے. اب بتاؤ وہ کھڑے والا جو ہے وہ کیا اس کے سامنے کھڑا ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا. کیونکہ جب تو اس کو کہے گا شیورٹی نہیں ہو، اس کا اس بات پر وہ نہ ہو کہ نہیں بھائی اس کا پکا نشانہ ہے، تبھی وہ کھڑا ہوتا ہے، تبھی وہ اپنے جان پہ کھیل کے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو پتا ہے اور مارنے والے کو اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ بھائی وہ بالکل شیورٹی ہوگی. بھائی یہ شیورٹی چاہیے. یہ تھوڑی ہے کہ شاید کوشش کروں گا. وہ بھائی کس نے کہا؟ کہاں سے کرو گے کوشش؟ بار بار عرض کر رہا ہوں یہ باتیں سمجھ دل و دماغ میں بٹھا لو، کیونکہ موت تو کسی دن بھی آئے گی اور اس کے بعد 1 منٹ 1 سیکنڈ کے دوبارہ اس کو نہیں ملتا کہ بھائی کوشش کر لو چلو دوبارہ. ایسا نہیں ہے. اس لیے کوشش کا لفظ اپنی ڈکشنری سے ہٹاؤ. کرنا ہے، کروں گا انشاءاللہ، یہ ہے اصل. اور اس کے اندر دیکھو کہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں. صرف کہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ اصل چیز ہے چلنا ہے. اس راستے میں آگے بڑھنا ہے. اور اس راستے کے آگے بڑھنا کیا ہے؟ جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، وہ ایمان اور عقیدہ. ایمان اور عقیدہ بنانا ہے، کیونکہ اس راستے کا جو سفر ہے وہ ایمان اور عقیدے سے ہے. اور وہی اللہ معاف کرے ہمارا دن بدن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا.
اور صبح مسلمان ہوگا رات میں کفر میں چلا جائے گا. تو ایک ایمان کی دولت جو ہمارے پاس ہے وہی ہماری اتنی کمزور ہے کہ جس کے بارے میں نبی نے بول دیا ایسا ہوگا. تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا جلد سے جلد نیکی کرو، کیونکہ جتنی زیادہ تمہاری نیکیاں ہوں گی اتنا تمہاری دل کی آنکھ کھلے گی، اور جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے اندھیرا بڑھتا ہے، اور ویسے ہی جیسے رات کا اندھیرا دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طرح ہماری اور آپ کی زندگیاں اس اندھیرے کے اندر داخل ہے، اور اس کی آنکھ اگر دل کی آنکھ نہیں کھلی انسان ہلاکت میں چلا جاتا ہے. بھائی یہ باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دور حاضر کا اللہ معاف کرے فتنوں میں ایک سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ یہ قادیانیت کا فتنہ ہے، جو اللہ معاف کرے دن بدن جو ہے وہ جس کے اوپر اللہ معاف کرے ہم اور آپ سمجھ نہیں پا رہے کیا چیز ہے یہ. جس نے ایمان ختم نبوت سے ہٹ گیا وہ ہلاکت میں چلا گیا، اس کے سوچ میں ذرا سا بھی فرق آ گیا وہ ہلاکت میں چلا گیا. تو بھائی خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھنا ہے. یہ فتنے ہیں دور کے، یہ دور کا ایمان کا جانے کے فتنے ہیں. اس کے علاوہ کتنے فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں. یہ موبائل کا فتنہ، یہ سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے کہ ہم تو کہیں نہیں جا رہے لیکن ہمارے گھر کے اندر ہمارے معاملات میں کیونکہ کوئی تعلیم اور تربیت کا حساب ہے ہی نہیں، نئی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو پتہ نہیں الٹی سیدھی باتوں میں ویسے ہی آ کر اللہ معاف کرے کیا کچھ کہہ رہا ہے. بھائی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں کامیابی اسی کو ملے گی جس کے دل کی جو ہے وہ آنکھ ہوگی، جو دل کی آنکھ سے دیکھے گا. لیکن دل کی آنکھ کہاں ہے؟ کیونکہ میں نے عرض کیا کہ پہلے تو مسلمانیت ہی نہیں ہے. مسلمانیت کی کسوٹی یہی ہے کہ بھائی کیا ہے کہ بھائی اس کے ہاتھ سے اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے یہی کسوٹی بتائی ہے. دیکھو یہی کسوٹی ہے اور کوئی کسوٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے شب قدر کا ایسا زبردست رات ہے جس کے ہم یہ کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں. شب رمضان کا مہینہ ایسا زبردست مہینہ ہے جس کے اندر ہم جو ہے اتنے انعامات سے نوازتے ہیں. 15ویں شب کی رات جو ہوتی وہ ایسی ہے کہ جس کے اندر ہم اتنی چیزیں عطا فرماتے ہیں. یہ سب باتیں اللہ نے کہی لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط لگائی. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ بھائی آپس کے تعلقات صحیح ہوں، کسی کو کسی کی ذات سے تکلیف نہ ہو. دیکھو یہی اس کی شرط ہے. وہ محروم رہے گا. اور سب سے بڑی کیا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو جس نے ستایا وہ اللہ معاف کرے وہ ہلاکت میں چلا گیا. ماں باپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ماں باپ ہی ہیں باقی کو ستاؤ، لیکن طریقہ یہی ہے جو اپنے اللہ کا نہیں ہوگا وہ نبی کا نہیں ہوگا، جو نبی کا نہیں ہوگا وہ اپنے ماں باپ کا بھی نہیں ہوگا، اور جو ماں باپ کا نہیں ہوگا وہ بیوی بچوں کا ایک حق ہوگا، عزیز و اقارب کا کیا حق بنے گا. تو بیس تو یہی ہے کہ زندگی کو بھائی کسوٹی میں اس پہ کسنا ہے کہ دیکھو کہاں کھڑے ہو، دیکھو تمہارے اندر سے کیا باہر آ رہا ہے. لیکن اللہ معاف کرے یہی دیکھنے میں آ رہا ہے دور حاضر کا فتنہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ یہی سب سے بڑی ہلاکت کا باعث ہے، اور یہی ہمارے لیے کیا بن گیا ہے؟ لعنت بن چکی ہے. یہی ہمارے لیے کیا بن گیا ہے؟ یہی ہمارے لیے اللہ معاف کا اندھا بن چکا ہے کہ جو بھی کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، اور جو بھی کر رہا ہے وہ سنت کے خلاف کر رہا ہے. وہ نمازی کیوں نہ پڑھ رہا ہو لیکن سنت کے خلاف ہے، اس کے ہر چیز سنت کے خلاف ہے. تو جو سنت کے خلاف ہو وہ ماں باپ کا کیسے بنے گا؟ سوال تو یہ ہوتا ہے. اور جو ماں باپ کا نہیں ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو کیسے بنے گا؟ وہ عزیز اقارب میں کیسے بنے گا؟ یہاں تک معاملہ پہنچنے کے لیے بھائی یہ کسوٹی ہے. دیکھ لو، سمجھ لو، کیونکہ یہ وقت بھی گزر گیا تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ کس دن کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سی گھڑی آنی ہے؟ کیونکہ موت سر پر ہے، ان قریب موت آنے والی ہے. سال ایسے گزر جاتا ہے لگتا ہے کل کی بات ہے. بھائی کی جو گزر رہے ہیں یہ گزر نہیں رہے بلکہ ہم اور آپ دن بدن اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں. اور جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں ویسے ویسے اللہ معاف کرے ہم اندھے ہو رہے ہیں. ہمارے دل و دماغ کام نہیں کر رہا. ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو نہیں کرنے کی ہے، ہر وہ چیز نہیں کر رہے جو کرنے کی ہے. تھوڑی دیر جائزہ لینے کے بعد یہی احساس ہوتا ہے. اور اللہ معاف کرے جو کر رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں رہے اس بات کی، اس کی اہمیت ہی نہیں جان رہے. اس بات کی اہمیت کو نہیں پتا کہ بھائی اس نماز اگر پڑھ بھی رہے ہو تو بھائی اس نماز کو تو صحیح پڑھ لو، اس کو تو سنت کے مطابق پڑھو، کیونکہ سنت ہی سے کامیابی ملے گی. یہ وہ چیز ہے جب یہ پیدا ہوگی تو تمہارے اندر یہ بسی دل کی آنکھ پیدا ہوگی.